ہماری شان علم میں پوشیدہ ہے، ہماری بڑائی علم میں پوشیدہ ہے، لیکن میرا درد ہے، میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں، صرف ڈگری کا شوق ہے، جاب مل جائے، ڈگری مل جائے، چاہے کچھ بھی نہ آتا جاتا۔ در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے، چند باتیں بتاتا ہوں، اسی سے سارا کام ہو جائے گا۔ ایک نماز ہے جو میرے رب نے 5 وقت فرض کی ہے، اس میں معافی کوئی نہیں۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا، پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے، پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی، گندگی کوئی نہیں باہر ہے، خوشبو پھیلی، نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ۔ پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی، ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی، شفا بنت اسد، آپ نے اس سجدے میں سر رکھے، فل سجدہ، گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھے، یعنی اوندھے نہیں ہوئے، سجدے میں گئے، سجدے لمبا سجدہ، لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی تو نور ہی نور چاروں طرف ہے، اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے، امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا۔ وہ جی پڑھی نہیں جاندی، وہ جی میٹنگ تھی، وہ جی یہ تھا، وہ جی لیکچر تھا، ہائے ہائے کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواسے نے نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لیے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے۔ اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، اور پھر آخری الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نماز کی ریشو بڑی۔ مجھے یاد ہے میں نے اقبال ہاسٹل میں ایک نماز میں نہیں پڑھی، میں بیچ میں ایک گول لان تھا، اس میں 3-4 لڑکے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، میں کھڑا ان کو دیکھتا تھا۔ ایک میرے ساتھ سینٹرل ماڈل سے آیا تھا عباس شاہ، وہ تو میری نظروں میں اب بھی ہے، باقی 3-4 اور تھے جو اور اسکولوں سے آئے تھے، تو اس کے علاوہ وہ ویرانی تھی۔ لیکن اب یہ نقشے مجھے فصل بہار دکھا رہے ہیں، تو میں آپ سب بچے بچیوں سے، آپ کے استادوں سے، یہاں کے کام کرنے والوں سے، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ۔ میرے رب نے 50 فرض فرمائی، 50، اور میرے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے لے لی، یہ نہیں کہا اعلیٰ پڑھیں گے کیسے، 50 لے جا، میرے لے جاتا ہوں۔ اور میرے نبی تو ایسے مقام پر تھے کہ انکار نہیں کیا، تو مجھے لگتا ہے، پڑھا تو کہیں نہیں لیکن لگتا ہے کہ اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ 50 لے گیا میرا نبی، انہیں 5 نہیں پڑھنی ہے، 50 ان کو میرے پاس واپس بھیجو، مجھے لگتا ہے پڑھا کوئی نہیں۔ تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات، بہت اچھی رہی، 50 نمازیں ملی، تو ایک اور پڑھے، واپس جاؤ، تھوڑی کرواؤ، اچھا واپس۔ تو اب اللہ نے 5 ہی دینی تھی نا، 5 دینی تھی، تو اللہ کہتے چلو میرے نبی 45 معاف، اللہ کہا اچھا چلو میرے نبی 5 معاف، 45 باقی واپس۔ پھر آگے منہ سے کھڑے، جی کیا ہوا، کہا 45، کا نہیں واپس، بہت زیادہ، پھر واپس 5، پھر واپس 5، پھر واپس 5، پھر واپس 5 کر کے نیچے آ رہے ہیں، کٹھے کیوں نہیں معاف کر رہے؟ آپ کو بتانے کے لیے کہ نماز بہت بڑی دولت ہے، اس کے لیے ہر کام چھوڑا جا، اگر کربلا کی جنگ چھوڑی جا سکتی ہے تو ہر چیز چھوڑی جا سکتی نماز کی خاطر۔ جب 5 رہ گئے آگے پھر منہ سے کھڑے تھے، جی ہون کی بنی 5 کہ واپس جاؤ، تو پنجاب یونیورسٹی والے ایک نہیں پڑھنی، 5 کی تو پڑھنی، یا رسول اللہ واپس جائیں، نہیں پڑھیں گے، کھنیا مجھے شک، اب میں نہیں 5 کم ہو رہی، ابھی گیا تو پھر یہی 5 بھی چلے گئی، پھر کیا بنے گا؟ تو کہنے کے چلے ٹھیک ہے، میں نے تو اپنی قوم کو آزمایا تھا، ان پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے وہ بھی کوئی نہ پڑھی، ان کی 2 نمازیں تھی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت بس، اور اس میں باجماعت نہیں تھی، اذان نہیں تھی، اپنے اپنے گھر میں پڑھو، اپنے عبادت خانے میں پڑھو، اور نماز میں تلاوت نہیں تھی، صرف تسبیح۔ ہماری نماز میں تو تلاوت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، اور عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم میں تھا تو عثمان اندر آئے، ہاتھ میں جوتا کونے میں رکھا اور اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دیا۔ جب الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوئے تو مجھے خیال ہے میں دیکھوں کتنی تلاوت کرتے ہیں،
تو الف لام میم ذالک الکتاب سے چلتے 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 قل اعوذ برب الناس پہ جا کے پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کر کے رکوع کیا. اللہ. تو ہم چلو قل هو اللہ پہ ایک رکعت مکا دیں, انا اعطینا پہ ایک رکعت مکا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی قوم نے, میری قوم نے نہیں پڑھی, 2 نہیں پڑھی, یہ 5 کہاں سے پڑھیں گے؟ آپ نے کہا بس موسیٰ اتنا ہی ہے. آپ آگے چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے, میرے محبوب آپ کا رب اپنے وعدے پر قائم ہے, آپ اپنی بات پہ قائم ہے. آپ کی امت پڑھے گی 5, لکھوں گا 50. 5 پڑھیں گے, لکھوں گا 50. 50 ہی ہوگا. تو یہ کس کی عادت ڈالو؟ لیکن نماز کے نام پہ لیکچر کے سے جان چھوڑا جاؤ گے, چلو شکر ہے لیکچر تو جان چھوٹی. کوئی چپڑاسی ڈیوٹی سے جان چھوڑا, چلو شکر ہے ڈیوٹی تو جان چھوٹی. بس اتنے ہوئے کہ جی اللہ اللہ کر رہے ہیں. اس وقت تیرے نفل پڑھنے تیری عبادت نہیں, فرض پڑھ کے اپنی ڈیوٹی پہ آ, یہ تیری عبادت. کہ شیطان کئی راستوں سے آ کر ہمیں بہت سے ہیلے بہانوں سے وہ کیسے کیا کر دیتا ہے. تو میرے نبی کی زندگی میں نماز سب سے سر فہرست رہی. بچوں نماز پڑھو, نماز سے جینا شروع. جب کوئی دکھ درد آئے مصلی بچھا دو, دیکھو کیسے راستے ملتے ہیں, کس طرح اللہ تعالیٰ راہیں کھولتے ہیں. اور اس کے بعد روزہ ہے تو وہ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا, بیمار ہو تو معاف ہے, مسافر ہے تو معاف ہے, زکوٰۃ مالدار پر ہے, حج مالدار پر ہے, رہ کے ایک ہی فرض رہ جاتا وہ نماز. وہ نماز وہ نماز جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کے بعد جو باقی زندگی ہے اس میں 2-4 باتیں بتاتا ہوں, تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی, خوبصورت ہو جائے گی, خوبصورت ہو جائے گی. ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے. ایک چہرے کا میک اپ ہے, ایک لباس کا میک اپ ہے, ایک کمرے کا میک اپ ہے, ایک گراؤنڈ کا میک اپ ہے, ایک لیبورٹری کا میک اپ ہے, یا ہال کا میک اپ ہے, جس سے وہ پرکشش ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے. میرے عزیزو, ہر بڑے چھوٹے, ہر مرد عورت, ہر لڑکے لڑکی, ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کا میک اپ جو پانی سے نہیں اترتا, جو پسینے سے نہیں اترتا, جو بڑھاپے سے نہیں زائل ہوتا, وہ ہے میرے نبی کے اخلاق, میرے نبی کے اخلاق, میرے نبی کے اخلاق. اور اس میں سے 2 باتیں بتاتا, 2 بتاتا. آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے مجھے دیکھو یوں کیا, میرے طرف دیکھو, دیکھ رہے ہیں, آپ نے زبان باہر نکالی اور اسے پکڑا یوں اور کہا معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا. یہ معاذ کون ہے؟ جن کو بچوں کی طرح سمجھایا جا رہا ہے, جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن اس امت کے علماء کا جھنڈا ہو. اور یہ معاذ وہ ہیں, میں ان کی قبر پہ گیا فاتحہ پڑھنے تو پورے مقبرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور وہ قبر سے آ رہی تھی, پورے کمرے میں خوشبو. اوپر چادریں پڑی تھیں, میں پہلے سمجھا چادروں کو کسی نے خوشبو لگائی ہوئی ہے. ایک آدمی اور کھڑے تھے, میرے چہرے کو پڑھ لیا, وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ میں کہا چادروں سے. کسوں کو تو 4-5 چادریں تھیں, میں نے ایک ایک کو سونگا, کسی میں خوشبو نہیں تھی. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خوشبو اس قبر والے سے آتی ہے. اور وہ 18 ہجری میں زمین میں دفن ہوئے, 18 ہجری. اور میں 1434 میں گیا تھا, 1434. 1400 سال سے اوپر زمانہ گزر چکا ہے اور اس کی قبر مہک رہی ہے, خوشبودار ہے. کتنا عظیم انسان ہے, اور کیسے سمجھا رہے ہیں بچے کی طرح. زبان وہ کہنے کہ یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پہ پکڑ ہو گیا. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو, سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہو. میرے عزیزو, رشتے ٹوٹ گئے, محبتیں مٹ گئیں, عداوتوں کی آگ بھڑک اٹھی, اور اس کے پیچھے بڑا کیس نہیں, یہ زبان ہے, یہ زبان ہے, یہ زبان ہے. میں اگر یہ چاہتا ہوں میری اولاد مجھ سے پیار کرے, اولاد اگر یہ چاہتی ہے کہ ماں باپ ہم سے پیار کریں, ٹیچر یہ چاہتے ہیں کہ استاد بچے ہم سے پیار کریں, اور بچے یہ چاہتے ہیں کہ ٹیچر ہم سے پیار کرے. ہر رشتہ ناتا, ہر تعلق کے پیچھے ایک گول ہے, بچوں اپنی زبان پہ قابو, زبان پہ قابو, زبان پہ قابو. اس زبان کو قابو میں رکھو, دلوں میں محبت اترتی چلی جائے گی, محبت الفتیں بڑھتی چلی جائیں گی, کہ اس زبان پہ غیبت نہ آئے, جھوٹ نہ آئے, دھوکے کا بول نہ آئے, بددیانتی کا بول نہ آئے, ظلم و ستم کا بول نہ آئے. اس زبان کو شہد لگا دو. یہ کانٹوں بھری زبان نے گھروں کو آگ لگا دی, رشتوں کو آگ لگا دی.
نظام ٹوٹ گئے، فیملیاں ٹوٹ گئیں، پیچھے صرف زبان کی بکواس۔ جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، دین بھی سلامت، دنیا بھی سلامت، عہدہ بھی سلامت، قبر بھی سلامت، جنت بھی سلامت ہے، آخرت بھی سلامت ہے۔ اللہ کے واسطے اس سے غلط بول نہ نکالو، نکل جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو، نکل جائے تو توبہ کر لو، لیکن اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ پانی نیچے سے لے رہے تھے اور پی رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی آپ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ محبت نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں محبت کسے کہتے ہیں۔ محبت یہ ہے کہ زندگی بھر سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، زندگی بھر دیانتداری سے کام کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ یہ ہے مجھ سے اور میرے اللہ سے محبت کی صحیح اور سچی علامت کہ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ اور فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ اگر مجھ سے اور میرے رب سے محبت کا دعویٰ ہے تو سچ بولنا، محبت کا دعویٰ ہے تو دھوکہ نہ دینا، محبت کا دعویٰ ہے تو پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا۔ تمام رشتوں میں اس زبان کو خاص طور والدین کے سامنے زبان کو سنبھال کے بولو، استاد کے سامنے زبان کو سنبھال کے بولو۔ اور سب سے نازک رشتہ ہے خامند اور بیوی کا، جو 90-95% طلاقیں صرف زبان کے بول کی وجہ سے پڑ جاتی ہیں کہ کبھی لڑکی کا بول تیز، کبھی لڑکے کا بول تیز، کبھی وہ بدتمیزی پہ کبھی وہ بدتمیزی پہ، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے، پیچھے صرف زبان کا بول۔ اور میرا رب ماں باپ کے لیے کیا کہتا ہے؟ لا تقل لہما اف اف، اتنا لفظ ماں باپ کے آگے مت کہو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا، فرض نماز، نفل نہیں، تو میں فرض نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا۔ عبید اللہ بن عمیر سے ایک شخص نے کہا حضور میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ابھی ایک تھکی ہوئی سانس کا حق بھی ادا نہیں، جو تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے گہری سانسیں لی، ان میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اور ایک شخص نے خراسان سے بیوی کو اٹھایا، ماں کو اٹھایا اور بیت اللہ جا کے حج کرایا، اور پھر عبید اللہ بن عمیر سے کہنے لگا میں خراسان سے آیا ہوں، پورے سفر میں ماں کو کندھے پہ بٹھا کر اور ابھی حج کرایا، تو میں ہوں ماں کی خدمت کر دیتی، ہو گیا پورا میرا کام۔ انہوں نے کہا ولا تلقتن واحدہ، تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے، تجھے پیدا کرتے ہوئے جو سینکڑوں نہیں ہزاروں دردیں بردہ لہراتی، درد کی لہراتی ہے جاتے، اس کو عربی میں تلقہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ابھی ایک درد کی لہر کا حق بھی ادا نہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لو، اللہ کے واسطے ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات مت کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے۔ میں اور آپ تو آج کے انسان ہیں۔ ایک حدیث ہے میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ، کہا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو یہ بچیاں خاص طور پر سنیں، کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اب بیٹے کیوں نہیں کہے کہ وہ عام طور پہ کرتے ہیں، بیٹوں میں بدتمیزی زیادہ ہوتی، بچیوں میں کم ہوتی۔ تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑے۔ یہ اتنا خوفناک عمل ہے، اتنا یہ دہشت ناک عمل ہے جو امت کو، انسانیت کو گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ صحابی سب جنتی، اور ایک گھر سے پیغام آیا کہ میں زوجہ علقمہ پیغام بھیج رہی ہوں، میرے خامد مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صحابی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، 1439 ہجری نہیں ہے، میرے نبی زندہ ہیں، موجود ہیں۔ آپ تیزی سے اس کے گھر گئے کہ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہلانے والا نبی، کہنے والا صحابی کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ نہیں نکلتا۔ آپ نے ایک دم پوچھا اس کے والدین میں کوئی ہے؟ کہ جی ماں ہے۔ تو آپ نے پوچھا وہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ کہ جی ناراض ہے۔ آپ نے فرمایا پیغام بھیجا، وہ الگ رہتی تھی کہ علقمہ کی امی میں آ جاؤں یا تم آؤ گے؟ کہ جی میں آتا ہوں۔ آگے آپ نے فرمایا تم بیٹے پہ ناراض ہو؟ کہ جی ناراض۔ کیا ناراضگی ہے؟ اب سننا غور سے سننا، کیا ناراضگی؟ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے،
راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، دین بہت اچھا ہے۔ میری ناراضگی یہ ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیز ہو کے کرتا ہے، سخت لہجے میں کرتا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، ایک ذمہ دار ماحول جو ہے خاندان کا ایک بیٹا اپنے باپ سے لڑ رہا تھا، تو آج تک میرے واسطے کی بنایا، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی، اور اس کے باپ کی بے بسی مجھے اب رلا رہی ہے، حالانکہ 40 سال پرانی بات ہے۔ تو آج تک میرے واسطے کی بنایا، تو آج تک میرے واسطے کی، اور اس کا باپ اچھا میرا پتر، درد تھا اس جملے میں، اچھا میرا پتر تو آج تک میرے واسطے کی کیتا، اور آگے پھر ماں باپ کو جنت کا ذریعہ بناؤ، جہنم نہیں، آگ میں نہ جل جانا ماں باپ کی بدتمیزی کے ساتھ، ڈگریوں کو اللہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گے تو اللہ اس دنیا کو توڑ دے گا۔ ابو ہریرہ جہاد میں جانے لگے، ماں نے کہا میں کل ہی میں نہیں چھوڑ کے جانا پہ، وہ کہنے کہ نہیں میرے نبی نے اعلان کیا جہاد کا، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا بیٹا میں اکیلی ہوں، کہا نہیں میں جا رہا ہوں۔ کہا میں نے تجھے دودھ پلایا، تجھے اس کا واسطہ، اپنی چھاتی پکڑ کر میں تجھے اس کا واسطہ دے، کہا نہیں میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کو کہ میں نے ابو ہریرہ کو اپنے دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں رک رہا۔ تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے انٹر ہوئے مسجد میں، تو آپ نے دیکھا تو آپ نے یوں منہ پھیر دیا۔ یہ میرے نبی کے غصے کی نشانی تھی کہ جب کسی پہ ناراض ہوتے تھے دیکھ کے یوں منہ پھیر لیتے، جب منہ پھیرا تو وہ دوڑ گیا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، مجھے تمہارے جہاد نہیں چاہیے، ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھو۔ ان کو مسجد سے اٹھا دیا جاؤ، حالانکہ وہ زمان جب اتنی ضرورت تھی کہ چاروں طرف کفر حملے کر رہا تھا، میرے نبی نے ڈانٹ پلا دی کہ تم ماں کے دودھ کا بھی تجھے خیال نہیں، وہ کہہ رہی میں تجھے دودھ کا واسطہ دے، بگا دیا۔ ہاں یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے اور مجھ سے بدتمیز ہو کے مجھے میرا دل دکھا پڑا۔ آپ نے کہا معاف کر دو، اسے نہیں پتا کہ گل کی ہوئی پئی ہے، معاف کر دو، کہ میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا میں آگ لگاؤں گا، پھر سفارش کرو، تو بتاؤ اتنی سخت تھوڑا ہی کہ میرے بیٹے کو آگ لگائی جائے، میں سفارش نہ کروں کہ اگر تو نے معاف نہ کیا یہ میرے رب کی آگ میں جلے۔ صحابی نہیں میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے کہو لا الہ الا اللہ، تو ان کا لا الہ اور ان کی جان نکل گئی۔ آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا، قبر پہ دفن کے بعد کا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول۔ ہماری نئی نسل ہو، آپ کو یہ چیزیں نہ بتائی جاتی ہیں، نہ پڑھائی جاتی ہیں، نہ سلیبس میں ہے، نہ نصاب میں ہے، نہ گھروں میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرا یہ اسمارٹ موبائل نے زندگی تباہ و برباد کر دی، ہر چیز سے ہٹا کر ایک سکرین پہ لگا دیا ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے، ان رشتوں کو پانی دو، زبان کی حفاظت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خاص طور خامد اور بیوی کا، بہن بھائیوں کا رشتہ، رشتے کوئی قیمت نہیں۔ حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے گئے، ساتھ ان کے ایک خاتون بھی تھی، تو انہیں کہا قتل کر دو، عورت کو چھوڑ دو، عورت ذات۔ اس نے کہا اگر مجھے چھوڑتے ہو تو یہ میرا رشتے والے ان کو بھی چھوڑ دو۔ کہنے لگا جب تیرے کہنے پہ ایک چھوڑ دیتے، ایک چھوڑ دو۔ ایک اس کا بیٹا تھا، ایک بھائی تھا، ایک خامن تھا۔ تو وہ اس نے کہا خامن تو اور بھی آ جائے گا اور بیٹا بھی آ جائے گا، ماں پہ وہ مر گئے، بھائی کوئی نہیں ملے گا۔ کہ میرا بھائی چھوڑ دے باقی مار دو۔ وہ کہنے لگا تیرے اس خوبصورت انتخاب پر تینوں کو معاف کر، یا تینوں لے کے چلے۔ بھائیوں میں لڑائیاں، بہن بھائیوں میں لڑائیاں، کبھی جائیداد کی، کبھی زمینوں کی، کبھی رشتوں کی۔ اپنے رشتوں کو عزت دو، اپنے جہاں کوئی استاد شاگرد کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، خاوند بیوی کا رشتہ، پڑوسی کا رشتہ، اللہ کے واسطے زبان اسے احتیاط سے استعمال کرو، اسے خوبصورت کر کے استعمال کرو۔ کبھی وہ اونچ نیچ ہو جائے معافی مانگ لو، توبہ کرو، اللہ بھی معاف کر دینا۔ اور تمہارے آگے شادیاں ہونے والی ہیں یا کہیں کہ ہو چکی ہوں گی، سب سے اہم رشتہ جس پر قرآن نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں وہ خامد اور بیوی کا رشتہ۔ سب سے اہم رشتہ جس پر اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں، دوبارہ سن لو، سب سے اہم رشتہ جس پر سینکڑوں آیات ہیں وہ خامد اور بیوی ہے۔ ماں باپ کے لیے چند، اولاد کے لیے چند، بہن بھائیوں کے لیے چند، باقی رشتوں کے لیے تھوڑے تھوڑے اشارے، وراثت کے لیے 2 رکوع، اور خامد اور بیوی سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ نسل کی بنیاد ہیں۔ اگر یہ بگڑ گئے، اگر یہ ٹوٹ گئے، شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، روزانہ جس سے آج ہم نے خیر کی کچہری لگائی وہ روز شر کی کچہری لگاتا ہے، کہتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟
وہ سارے کارگزاری سناتے ہیں، چوری کرائی، ڈاکہ ڈلوایا، بدکاری کروائی، لڑائی کروائی، قتل کروایا، کفر کروایا، چپ کر کے سنتا رہتا ہے، ایویں سر ماری کرتا ہے۔ ایک پیچھو بھیڑ تجھے شیطان کھڑے ہوتے آتا جی میں میاں بیوی کو لڑایا، اچھل پڑتا کہتا واہ واہ کام تو کر گیا، گاں جا گاں جا، اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے اور اس کو اپنے پاس بیٹھا کر کم وقتوں کم تا اے کر کے تسی کی کر کے آئے، اس میں کہ سینکڑوں آیات ہیں اس پر، سینکڑوں، کہ یہ رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے خامند اور بیوی آدم اور حوا، اور آخری رشتہ بھی ہے خامند اور بیوی جنت میں، ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں یہ رشتہ بری طرح پس رہا ہے، کبھی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی میاں بیوی کے اپنی طرف سے، کبھی گھر کے اندر ساس بول رہی ہے، سسر بول رہا ہے، نند بول رہی ہے، دیور بول رہا ہے، ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا تھا، اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ میں اپنے حدود کا نہیں پتا۔ آنے والی لڑکی یہ حق لے کر آتی ہے کہ اگر میں صاحب جائیداد ہوں تو میں اس کو الگ گھر نہ اتاروں، وہ یہ حق میرے اللہ نے رکھا ہے کہ آنے والی بچی کا الگ گھر ہونا چاہیے جس میں ایک نئی زندگی شروع ہو، بیچ میں لچ تلن والا جو ہوتا ہے، بیچ میں یہ ادھر سے کوئی مشورے دے رہا ہے کوئی ادھر سے، یہ نہ ہو، ایک زندگی چلے۔ اگر اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو ایک کرائے پر گھر لے کر دوں، اگر یہ بھی میری استطاعت نہیں ہے تو پھر میں اسے ایک گھر میں پورشن الگ دوں جس میں وہ اکیلی اپنا کام کرے، اگر یہ بھی نہیں ہے ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ لڑکی کا فرض حق ہے، فرض حق ہے۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو وہ تسبیح پڑھ کے روزے رکھ کر کسی دین برباد نہ جائے۔ میرے بچوں، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، زبان کے میٹھے بول کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ مسلمان سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل سے نفرت ہے، اور انسان کی فطرت ہے بخیل، مال کا جوڑنا۔ میرے اللہ کو سخی پسند ہے۔ سامری وہ جادوگر کہلاتے ہیں، اس نے بچڑا بنا کے پوجا کروا دی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے قتل ہو گئے، سامری بھی آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلاؤ تلوار، جبریل آ گیا، یا کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سامری کو کچھ نہ کرو، آپ ہی مر جائے گا۔ وہ کہنے لگے بڑی بڑی ایسے تو سارا کام کر رہے تھے، انہوں نے معاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کم وقت سخی ہے اور سخی کو قتل مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میں اس کو ویسے ہی مار دوں۔ اس کے کفر کے باوجود اس کی سخاوت اس کو قتل سے بچا، تو بچو سخی بن گئے۔ اللہ سے مانگو اللہ تمہیں سخی دل عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں، یہ میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ ما علامت و سخط، یا اللہ تیرے ناراضگی کی نشانی کہ امطر علیہم ابان حسادہم امنہ ابان زرعہم، بارشیں بے وقت کر دیتے ہیں۔ وَأَجَلُ الْمُلْكَ فِي صُفَحَائِهِمْ، حکومت بے وقوفوں کو دیتے ہیں۔ وَالْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ، پیسہ بخیلوں کو دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بخیل، اوروں پہ خرچ نہیں کرنا، اپنوں پہ کرنا ہے تھوڑا بہت۔ ایک ہوتا ہے شحیح، یہ بخیل دا دادا ہے، یہ اپنے پر بھی خرچ نہیں کرتا، کم وقت گنی ہی جانتا ہے، بس لاکھ ہو گیا تھے، کروڑ ہو گیا تھے، ارب ہو گیا تو دنیا نو کھوا کے آپ کا برج جاتے ہیں۔ اللہ نے بخیل کا بخل سے دور ہو، شوہ تو بخل سے بھی بڑی برباد والی۔ مسلمان نہ بخیل ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، سخاوت اللہ کو پسند۔ صحابہ اللہ کے نبی کی بیگمات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے کون آ کے ملے گا، یعنی آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے کون آپ سے ملے گا؟ کہ جس کے ہاتھ زیادہ لمبے، جس کے ہاتھ زیادہ لمبے۔ تو اب ساری نا بیگمات اپنے ہاتھ ملانے لگے، 9 بیویاں تھیں تو جوڑ جوڑ کے کس کے لمبے کس کے لمبے۔ وہ حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، وہ تو ویسی چھوٹی تھی، تو پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہو کے دے رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی۔ تو آپ کے بعد آپ کی بیگمات میں حضرت زینب جا کر ملی آپ سے، چونکہ وہ سب سے پہلے وفات پر سب سے بڑی سخی، سب سے بیگمات میں سب سے زیادہ ان کے اندر سخاوت تھی۔ تو سخی بنو، بخیل بنو، جس میں معاف اور کچھ نہیں تمہارے پاس تو معاف کرنا سیکھو، یہ بہت بڑی سخاوت ہے۔ ایک صحابی نے تہجد میں دعا مانگی، یا اللہ پیسہ تو ہے نہیں، تیرا نبی آندا سخاوت کرو، جس میری بے عزتی کی تھی میں سارے نو معاف کی تھی، میری یہ سخاوت۔
تو جب فجر کی نماز ہو تو آپ نے فرمایا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا بھائی؟ تو اب سارے چپ، کوئی بھی نہیں بولا، اس کو بھی خیال ہی نہیں کہ میں کوئی صدقہ کیتا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ۔ پھر آپ نے کہا بھائی اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو پھر ان کو کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ وہ مجھے جوش آیا تھا، پیسہ تو ہے نہیں تو سخی کے میں بڑھا، میں کہا یا اللہ میری عزت دا صدقہ، جس نے میری بے عزتی کی سب معاف۔ تو میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بندے کو بتا دے میں نے تیرا صدقہ قبول کیا۔ تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو، جس میں اور کچھ نہیں، معاف تو کر سکتا، کسی طرف سے بدتمیزی ہے جانے معاف کر، درگزر کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے ثلاثۃ اقسم علیہن، میں قسم اٹھاتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں تم معاف کرو، عزت گھٹے تو مجھ سے لے لے، معاف کرو عزت گھٹے مجھ سے لے لے۔ یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں جس سے میرے آپ کے گھر کی زندگی خوبصورت ہو سکتی اور انتہائی خوبصورت ہو سکتی۔ اللہ نے ہمارے پورے پاکستان میں ایک ظلم ہے، بچیوں پر وراثت نہیں دیتے ماں باپ، نہ ماں باپ دیتے ہیں، ماں باپ مر جائیں تو بھائی نہیں دیتے۔ ہمارے زمین داروں میں تو فرضی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے ہیں، اندر ہی انگوٹھے لگوا کے وہ زمین اپنے نام کر لیتے ہیں، اور خود والدین کہتے ہیں لہ ساڑی زمین نہ جوائی کھاویں کیوں کھانا، وہ بے وقوف تیری بیٹی جا رہی ساڑا جوائی ساڑی زمین لے جائے۔ یہ میرے دیس کی جہالت ہے، یہ میرے دیس کی جہالت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی بٹھا کر رخصت کر دیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر ایک بھی ہے تو جنت میں ساتھی ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے بہنوں کا حق ادا کیا، ان کو باعزت رخصت کیا، تو جنت اس پہ واجب ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہنوں کا حق رکھا ہے، لیکن میرے پورے دیس میں بہنوں کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا۔ میری آواز بہت دور تک جا رہی ہے اس کیمرے کے ذریعے، کان میں پڑ جائے تو اللہ کے واسطے اسی دودھ کو پی کر تیری بیٹی جوان ہوئی ہے جس کو پی کر تیرا بیٹا جاتا ہے، اسی پانی سے تیری بیٹی بنی ہے جس سے تیرا بیٹا بنا ہے۔ ایک چھت، ایک تھالی، ایک پیالی میں سب کچھ دے کر اور پھر یوں ظلم و ستم کہ کوئی نہیں باتیں۔ ہمارے پنجابی میں ہمارے علاقے میں جہیز کو داج کہتے ہیں، داج تینوں داج دے چھڑے بس بس ہوں اور کشا نہیں ساڑے کو۔ یہ ظلم و ستم میرے دیس کا اجتماعی ظلم ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور مدد اٹھ جاتا ہے۔ میں ہر دفعہ ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا۔ میں رائمنڈ پڑھتا تھا، جس استاد سے میں نے قرآن سیکھا اور پڑھا، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے گئے گھر کے باغ۔ میں نے کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لائے۔ فرمانے لگے کہاں سے لائے؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو اب میرے استاد کا سوال سننا، کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا؟ یہ سوال کم کیا ہے؟ اگر دیا تھا تو یہ شہد حلال ہے، اگر نہیں دیا تو یہ حرام ہے۔ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا الحمدللہ میرے پیوری بہنیں کوئی دو بھائی، صرف 2 بھائی۔ کہنے لگے اچھا تو پھر تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میں اس نے پیدا ہی کوئی نہیں ہوں، میں نے بھی پتا دیتا کہ نہیں دیتا۔ اتنی تحقیق کے بعد ایک شخص، اس وقت 10 روپے کی بوتل آتی تھی، انہوں نے اسے قبول فرمایا کہ غلط لقمہ اندر جاتا تو کیا کرتا ہے، جسے معلوم ہوتا ہے وہ یوں تحقیق کرتا ہے۔ اور بچیوں کا حق کتنا ضروری ہے کہ نہ دو تو سارا رزق حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وہ میرے نبی کے بتائے ہوئے دروس زندگی ہیں جس سے تمہاری زندگی خوبصورت بنے گی، عالی شان بنے گی۔ جھکنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، امت بن کے چلنا سیکھو، فرقوں میں مت بٹو، سیاسی جماعتوں کا حصہ مت بنو، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو، کسی مذہبی ایسی جماعت جو تمہیں لڑا دے بھڑا دے اس کا حصہ نہ بنو۔ تم ہمارا سرمایہ ہو، تم ہماری دولت ہو، تمہیں ضائع کرنا، اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے۔ اور میں کیسے اپنا ہی پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے کہ کس طرح میری نسل کو برباد کر رہے ہیں سیاست کے نام پر، مختلف شکلوں کے نام پر۔ بچوں مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم نفرت کا شکار ہو جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم دست و گریباں ہو جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھول جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے خلاف ڈنڈے اٹھانا شروع کر دو، لڑائیاں شروع کر دو۔ اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم مت کرو، ہو تم جس بھی فرقے کے ہو اسے اپنے دل میں رکھو، اسے اپنی بنیان بناؤ، اپنا چولا اپنا کرتا محمدی بناؤ، امت بن کے اپنا تعارف کرواؤ۔ میرا تعارف ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ میرا تعارف۔
یہ میرا تعارف نہیں ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں. یہ تعارف میں تعفن ہے، اس میں آگ بھری ہوئی ہے، اس میں نفرت بھری ہوئی ہے. جو اس نفرت کو بھڑکا رہے ہیں وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں جو امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اور وہ سیاستدان بڑے دہشت گرد ہیں جو میری اس نسل کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تم سیاست کرنی ہے تو علم کے ساتھ کرو، علم والے بن کے دکھاؤ، استادوں سے محبت کرنے والے. اتنے استاد کو قرب دو کہ تمہارے جانے کے بعد اسے یاد رہے کہ میرا شاگرد ہے. اتنا قرب دو، اتنی محبت دو کہ وہ انہیں یاد رہے کہ ہاں یہ میرا شاگرد ہے. اور استاد کی دعا وہاں لے جاتی ہے جہاں تمہیں کتاب نہیں لے جائے گی. استاد کی دعا وہاں لے جاتی ہے جہاں تمہیں ریسرچ نہیں لے جائے گی، جہاں تمہیں ڈگری نہیں لے جائے گی. یہ سیاست کھیلنی ہے تو کھیلو. میرے نبی والی سیاست، معاف کرنا، درگزر کرنا، دشمن کو بھی سینے سے لگا لیا. بیٹی کا قاتل آیا اپنے سینے سے لگا لیا. اور کیا کہتے ہیں، چچا کا قاتل آیا، حمزہ کا قاتل، وحشی اور آ کر کہنے لگا امن کا پناہ چاہتا ہوں. منہ چھپایا ہوا تھا اور اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا میرے نبی نے. وہ یوں منہ چھپا کے آیا تھا. آپ نے پہچانا نہیں، کہا پناہ چاہتا ہوں. آپ نے کہا ہے پناہ ہے. تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آگے وحشی. آپ نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا کہ تیرے سر پہ تلوار پڑتی پر میں پناہ دے چکا ہوں. بیٹھ بول کیا کہتے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کا رب کہتا ہے جو زنا کرے گا، شرک کرے گا، قتل کرے گا، جہنم میں جائے گا. میں نے تینوں کام کی تو کوئی معافی ہے؟ آپ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، ایمان بنائے، عمل بنائے، معاف ہے. کہنے لگا یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں، کوئی چھوٹی بات بتائیں میری بخشش کی. اور تم نے مجھے پناہ دی ہے نا، کچھ کہو گے تو نہیں؟ آپ نے وہ تو فکر نہ کر، میں تو کچھ نہیں آخ سکتا. آپ کہنے کا کوئی اور گل دسو. تو آپ نے کہا اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں. وہ کہنے لگا جسے چاہوں معاف کر دوں، مجھے معاف نہ کیا تو پھر میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ. تو آپ نے کہا میرا رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تم توبہ کرو میں سب معاف کر دوں گا. کہنا یہ ٹھیک ہے. پھر اس نے کلمہ پڑھا اور سینے میں درد اتنا تھا، آپ نے فرمایا تجھے ایمان مبارک ہو تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے زخم تازہ ہو جاتا، میرا دکھ تازہ ہو جاتا ہے. جس کے لیے اتنا اندر میں درد تھا اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ بنا کے صحابی کا ٹائٹل دے کے جنتی بنوایا. میری آپ میری نسل بیٹھے ہو، یہ سیاست کرنی ہے تو کرو. یہ دشمنی کی سیاست، یہ نفرت کی مذہب کے نام پہ نفرت، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین؟ میرے نبی کے دین کا نام ہے اسلام، سلامتی. میرے نبی کے دین کے عقیدے کا نام ہے ایمان، امن. میرے نبی کے باپ کا نام ہے عبداللہ، بندگی. میرے نبی کی ماں کا نام ہے آمنہ، امن والی. میرے نبی کے قبیلے کا نام ہے ہاشم، خدمت کرنے والے، کھانا کھلانے والے. مطلب بتا رہا ہوں، میرے نبی کو دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ، درگزر کرنے والی، اچھے اخلاق والی. میرے نبی کو دودھ پلانے والی کے خاندان کا نام ہے سعد، خوشبختی والا. کتنے خوبصورت نام میرے رب نے اپنے نبی کے گرد جوڑے. اس میں سے نفرت کہاں سے ہے؟ نفرت کہاں سے؟ اللہ کے واسطے مولویوں کا اعلی کار مت بنو، سیاستدانوں کا اعلی کار مت بنو، ایسے لوگوں کے اعلی کار مت بنو جو تمہیں منفی راستوں پہ چلا کے تمہاری زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیں، اور نہ تم دنیا کرو نہ تم آخرت کرو. ہم خود تراشتے ہیں زمانے کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہمارے رہبر، ہمارے قائد، ہمارے ہادی، ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے رب نے لاڈ سے محمد اور احمد اور حماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم ابو القاسم طہ یاسین، میرے نبی کو اللہ نے نام دیے. میرے نبی کے نسب کو آدم تک سنبھال کے رکھا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہد
بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیقی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارب بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامد بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ السلام. تو بچوں میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں، خالی تمہیں ایک اشارہ ہی دے سکتا ہوں کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو ایک راستہ، ایک دروازہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمدی بن جاؤ. میرے نبی نے زندگی گزار 11 شادیاں کی، 2 مہینے گھروں میں آگ نہیں چلتی. کیا اخلاق تھے کہ بیویاں قربان ہو رہی، سب کچھ دے کر بھی گھروں میں لڑائی ہے کہ زبان کا بول ٹھیک نہیں، گفتگو ٹھیک نہیں، اخلاق اچھے نہیں، درگزر نہیں ہے، معاف کرنا نہیں ہے. تو میرے عزیزو اپنے آپ میک اپ کرو، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ اچھے اخلاق کے ساتھ. اور آخری حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، اور فرضوں سے پہلے نوافل بھی سنت. کتنی سنتیں ہیں، بارش کے قطروں کی طرح سنتیں ہیں. صرف ایک جگہ کہا ہے میری ایک بہت بڑی سنت ہے. انس اگر تو کر گیا نا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے، میرے ساتھ ہو جائے. کیا ہے جی؟ کہ وہ یہ ہے، سننا غور سے، وہ یہ ہے اس دل میں زندگی بھر دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ پیدا ہے. انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، امتی نہیں کہا، انسان. 700 کروڑ انسان بس رہے ہیں اس وقت، اور میرے نبی فرما رہے ہیں اس دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دے، یہ میری سب سے بڑی سنت ہے. تو میرا نبی 7 ارب سے کہہ رہا ہے تم آپس میں پڑھتے ہوئے نفرتوں کا شکار. تو میرے بچوں اپنے باہر کو خوبصورت بناؤ زبان کے میٹھے بول کے ساتھ، اور اندر کو خوبصورت بناؤ دل کی صفائی کے ساتھ. لوگ برائی کریں معاف کرو، لوگ برائی کریں جھاڑو پھیر دو، لوگ برا کہیں جھاڑو پھیر دو، صاف کرتے رہو. کل اللہ کا نبی باہیں پھیلا کر تمہیں گلے لگائے گا، تمہیں حوض کوثر کو پانی پلائے گا، اپنے ساتھ لے کر جنت الفردوس تک پہنچائے گا. چونکہ یہ 2 کام مارکیٹ میں ہیں ہی کوئی نہیں. نمازی کروڑوں ہیں، روزے دار کروڑوں ہیں، علم والے کروڑوں ہیں، لیکن میٹھے بول والے دل کو صاف رکھنے والے دنیا میں ہیں ہی کوئی. ایک بول میٹھا کر چپ رہنا سیکھ. ہماری ایک دوبن تھی، مر گئی ماسی شریفہ، بڑی غصے والی، چھوٹا جا کر 5 دیا 9 ماہ سب انہوں نے سنگا دچا. اور اس کے باوجود وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میں نے کوئی تویز دے، میری 9 ماہ لڑدیاں میرے نال، ہم تویز دے ساری میری نوکر بن جانا. میری بہنوں تو پتا ہے بھی تماشا تھا سارا مسجد اپنا. تو اس نے ایک چھوٹا سا پیپر لے کر نا الٹی سیدھے لکیریں لگائیں اور ایسے طے کیا. کہنے لگے ماسی شریفہ اے بڑا بڑا تویز ہے، ہوں تیری جو لڑائی ہوگی نا تو اے تویز اتنے رکھ لیں، چک مار کے بہ جائیں. تیری لڑائی ہو کے جانی اے دیکھی تویز ڈھلے نہیں تو تیری خیر کوئی نہیں. اب وہ کیا تھا، اس کو چپ کرانا تھا. 1 ہفتے بعد آ گئی بی بی، سوری لڑائی کیوں باسی شریفہ چپ ہو گئی، ہوں کیا لڑنا. تو مجھ سے یہ سب بچے بچیاں تویز لے لو کام آ. ٹھیک ہے، آپ کے استادوں کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں کہ بھائی جب غصہ چڑھے نا تو یہ تعویذ منہ میں رکھ لو تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. غصے کے وقت ایک ہستی صحیح بول سکتی ہے نبی، بس. باقی غصے میں ہر آدمی اوور ہوگا، لہٰذا غصے میں کیا کرو، چپ. بیوی پہ آیا، بچے پہ آیا، شاگرد پہ آیا، ٹیچر پہ آیا، ماں پہ آیا، باپ پہ آیا، بھائی پہ آیا، غصہ ہے، نوکر پہ آیا، چپ. جب وہ لہر گزر جائے پھر بلا کے سمجھا دو تو معاملہ آسان ہو جائے. لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا. دل صاف کرو، زبان صاف کرو، نماز اچھی پڑھو، اپنے علم کے ساتھ انصاف کرو، آپس میں
اگر کہیں تم کوئی لڑے ہوئے ہو، کوئی لڑکیاں آپس میں نہیں بولتی، کوئی لڑکے آپس میں نہیں بولتے، وہ لڑے ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے، اٹھ کے صلح کر لے۔ اور اگر یہاں کوئی خامد اپنی بیوی سے لڑا، جاتے جا کے صلح کر لے، کوئی بیوی لڑی بیٹھی تو خامد سے جا کے صلح کر لے، چونکہ خامد بیوی کی صلح ایسی عظیم شے ہے، جب میاں بیوی صلح کرتے ہیں اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور ایک تبلیغ کا کام ہے خوبصورت سا، جو اللہ آپ کو موقع دے اس میں وقت لگائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا، آپ کے اخلاق بنیں گے، کردار بنے گا۔ البتہ اتنی بات میں آخری سب سے کہوں گا، آپس میں جو بھی لڑے ہوئے ہو، جو باہر بچے بچیاں سن رہے ہیں، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ٹیچر آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، سب صلح کر، یہ بڑا مشکل ہے۔ ہاں ٹھیک، اللہ کرے میں نکل جاؤں بھی تو میرا نکلنا بھی بڑی مصیبت ہے۔ اچھا بھائی میری بات کوئی سمجھ میں آئی؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ کرو گے نا؟ ایک چھوٹی سی بات آخری کر کے دعا کرا تھا۔ دیکھو بچوں، وہ انسان ہی نہیں جو خطا نہ کرے، وہ انسان ہی نہیں جو خطا نہ کرے، اور وہ رب بھی نہیں جو معاف نہ کرے۔ تو میرا رب اپنی رحمت کی مثال دیتا ہے، میرا رب اپنی رحمت کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، ہمارے گناہ بھی تھوڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے کفر کا گناہ ہمارے دامن پر کوئی نہیں ہے، اور میرا رب کہتا ہے میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ جنہوں نے ایسٹرونومی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی خوفناک حد تک پھیلی ہوئی کائنات ہے کہ اس کو کسی طرف سے بھی مکمل نہیں دیکھا جا سکتا، اور میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ایک مرد ایک عورت یوں گناہوں کو اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگائے اور پوری دنیا کے مفتیوں کے فتوے جہنم کے سن کر ایک دفعہ آ کر کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں، سارے ایک بول پہ کہوں گا جاؤ معاف، جاؤ معاف۔ اور پھر اس سے اگلی سن، ان استقالنی عقلت لہ، پھر اگر تیری توبہ ٹوٹ جائے، دوبارہ ٹوٹ گئی تو اب کیا کر، تو پھر آنا میں پھر جوڑ کے دے دیں، پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی تو پھر آ جانا میں پھر جوڑ کے دے دیں۔ یہ تار ہے، یہ راڈ ہے، یہ ٹوٹ جائے تو ہم ویلڈ کریں گے تو نشان تو نظر آئے گا، نشان نظر آئے گا کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے، نظر آئے گا نا۔ عقلت لہ کا کیا مطلب ہے کہ میں گیا یا اللہ یہ میری توبہ ٹوٹ گئی ہے جوڑ دے، تو اللہ کہتا ہے ایسے جوڑوں گا کہ جوڑ نظر بھی نہیں آئے، ایسی توبہ تیری۔ اور اگر تو اسے ایک دفعہ توڑ کے لایا یا 1,00,000 دفعہ توڑ کے لایا گا تو 1,00,000 ٹکڑے اس توبہ کے ہیں۔ یہ بوتل ایک تمثیلی سامنے پیش کی ہوئی ہے، اس کو 1,00,000 جگہ سے جب جوڑا جائے گا تو کتنے نشان پڑیں گے، کتنے سامنے نظر آئیں گے۔ اور میرا رب کہتا ہے میں تیری 1,00,000 دفعہ ٹوٹی توبہ تجھے ایسے واپس کروں کہ ایک نشان بھی نظر نہیں، صاف برتن تجھے دے دے۔ میرے بچوں یہ میرا آپ کا اللہ ہے۔ مجھے جاوید چودھری کا فون آیا، آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ کرو معاف ہو جاتی ہے، آپ کا نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اسے پھر معاف کریں گے؟ میں نے کہا آپ تو بڑے قابل آدمی ہو، اتنے بیوقوف بن گئے کہ تم نے اللہ اور طارق جمیل کو ایک کر دیا۔ میرا نوکر نہیں، میرا بیٹا بھی کرے گا تو میں اسے گھر سے نکال دوں۔ میرے باپ نے مجھے نکال دیا تھا گھر سے، تو مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل، مجھے نکال دیا گھر سے فزیکلی، تو مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جائے۔ 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن، میں تو بشر ہوں، میں تو بیٹے کو نکال دوں، اور یہ اللہ ہے جو تعصر سے پاک ہے۔ میں اللہ کی رحمت کی طرف بلا رہا ہوں، میں گناہوں کی تھوڑا دعا، میں اللہ کی، میری نسل کو اللہ کا پتہ کوئی پتہ ہے تو مولویوں نے خوفناک شکل اللہ کی دکھا دی ہے۔ میرا اللہ کریم ہے، تم ایک دفعہ کہتے ہو نا یا اللہ، تو جواب میں 70 دفعہ جواب کہو یا اللہ، کہو یا اللہ، زور سے کہو اللہ کی قسم، ہر بندے کے لیے 70 دفعہ جواب ہے لبیک 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 یا اللہ، میرا بندہ میں حاضر ہوں، غلطی کر کے کیا۔ تم ایک دفعہ تم ماں سے کہو، اماں کہے گی جی، پھر کہو اماں کہے گی پھر کہو اماں کہے گی بھوکنے، اور تم اپنے رب کو پکارو، ساری رات پکارو، سارا دن پکارو، ساری زندگی پکارو، ہر لمحے پکارو، وہ ایک دفعہ پکار کے جواب میں 70 دفعہ جواب دیتا ہے، لبیک 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 لبیک، حاضر حاضر حاضر۔
اللہ آپ سے راضی، آپ کے ان جذبوں کو اللہ عملی شکل دے، یہ جذبے عمل میں ڈھل جائیں تو بس ہمارا کام بن جائے۔ تو بچوں آپ سب چھوٹی عمروں کے بیٹھے ہوئے، میں نے مانچسٹر میں بیان کیا تو ایک آ گیا نوجوان بڑا دکھی سا، مولا صاحب یہ واقعی ٹھیک بات ہے کہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے؟ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ واقعی ٹھیک بات ہے کہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے؟ یہ واقعی ٹھیک بات ہے؟ میں کہہ بچہ تو قریب 35 سال ہے، تو کتنے کو گناہ کیتے ہیں؟ چلو تو نے بہت گناہ کیے، 35 سال کے ہر لمحے میں تو نے گناہ، پاگل زمین سے آسمان تک گناہوں کی بھری ہوئی گندگی کو میرا رب ایک آنسو پر دھو کے صاف کر دیتے۔ اس کرتے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، 70 سال نہیں، 70,000 سال نہیں، 70 کروڑ سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے، جو باہر بھی نہ نکلے، صرف اندر گھوم جائے، تیرے پیالے کو تر کر دے۔ وہ ایک قطرہ میرے تیرے 70,000 70 کروڑ سالوں کے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گا۔ میرا آپ کا اللہ ایسا ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اب تک جتنے ہم سے خطائیں ہوئی ہیں تم یہاں توبہ کرو اور باہر نکل کر نئی زندگی شروع کرو، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا؟ باہر بھی بچے سن رہے ہیں، سارے میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب باہر والے اندر والے، بڑی عمر چھوٹی عمر، اگر سچے دل سے کہا ہے تو آپ سب ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے صاف سر صاف۔ ہاں نماز نہیں پڑھی، اب علماء سے پوچھ لینا بھی اب میں نے نمازیں نہیں پڑھی کیا کروں، روزے نہیں رکھے کیا کروں، کسی کا حق مارا کیا کروں؟ گناہ معاف ہو گیا۔ جتنا اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، میرے نبی کی ایک اور حدیث سن کہ اگر تم سارے نیک بن جاؤ تو اللہ تمہیں موت دے کے جنت میں بھیج دے گا، اور ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے بیٹھ کے روئیں گے، پھر اللہ نے معاف کر کے خوش ہے۔ یہ میرا آپ کا اللہ ہے، لہذا بڑے سے بڑی بھی خطا ہو جائے جھک کے مانگ لو، دروازے کھلے ہیں اس کی رحمت کے ہر وقت، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ تو ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ اچھا ایک اعلان ہے یہ آپ کے انتظامیہ کی طرف سے، چونکہ ماشاءاللہ آپ اتنے ذوق شوق سے آئے ہیں، اللہ اس کا سیلاب کو دے، اور اندر بچے بچیاں خواتین زیادہ ہیں، تو خواتین کے احترام میں یہ جو لڑکے بیٹھے ہیں آپ لوگ تشریف رکھیں گے، پہلے یہ ساری مستورات نکل جائیں، اس کے بعد اگر آپ نکلیں تو آپ کے انتظامیہ کی اور میری بھی درخواست ہے، احسان عظیم ہوگا، چونکہ اتنا بڑا رش ہے تو اس کو راستہ بھی چھوٹا ہے، نکلنے میں ذرا دقت ہوگی، تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ پہلے مستورات کو نکلنے دیں، اس کے بعد آپ نکلیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔